وہ ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے پروردگار نے ہمیں بتایا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا صحیح طریقہ وہ بتا سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب وہ چیز استعمال کی جاتی ہے تو انسان اس سے مستفید ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سائیکل موٹر ہے، تو اب اس کو بنانے والوں نے بنایا اور اس کے استعمال کا طریقہ ہم کو بتایا کہ بھئی یہ پٹرول کی ٹانکی ہے، اس میں پٹرول ڈالنا ہے، اور یہ آئل ڈالنے کی جگہ ہے، اس میں آئل ڈالنا ہے۔ کسی گاڑی میں بتایا کہ پٹرول میں ہی آئل ملا کے ڈالنا ہے، کسی میں بتایا کہ آئل الگ جگہ ڈالنا ہے۔ اب ایک آدمی اپنی عقل استعمال کرے اور یہ کہے کہ میں بجائے پٹرول کے اس میں زیتون کا تیل ڈالوں گا یا اصلی گھی ڈالوں گا اس میں تاکہ میری گاڑی اچھی چلے، تو اصلی گھی ڈالنے سے وہ گاڑی اچھی نہیں چلے گی بلکہ چند کلومیٹر کے بعد رکے گی تو پھر چل نہیں سکے گی۔ یا کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی پٹرول سستا ہے اور آئل بہت مہنگا ہے، میں پٹرول کی جگہ میں آئل ڈالوں گا اور آئل کی جگہ میں پٹرول ڈالوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ آدمی اب دیکھیے، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی گاڑیوں کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں، تو بہت زمانہ گزرنے کے بعد بھی لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی بہت اچھی ہے۔ کیوں اچھی ہے صاحب؟ اس لیے کہ گاڑی چلانے والے نے اس کو مینٹین کیا۔ مینٹین کیا ہے مطلب یہ ہے کہ گاڑی چلانے والے نے اس کو طریقے کے مطابق استعمال کیا، اور بنانے والے نے جو ہدایات دی تھیں ان ہدایات کے مطابق اس کو استعمال کیا، تو اب لمبی مدت تک وہ گاڑی فائدہ دیتی ہے اور پریشان نہیں کرتی ہے۔ تو ایسے ہی بہت ساری مشینیں ہیں، اگر ہم مثال دیں، اگر ہم واشنگ مشین کی مثال دیں، ہم کار کی مثال دیں، اور چیزوں کی مثال دیں، تو وہ ساری چیزیں ہیں، ان کے اوپر یہ مثال فٹ ہوتی ہے۔ تو اب اس کو زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان مثالوں کو ہم خود سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ بس ایسے ہی اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کو اللہ نے جسم اور روح کا مرکب بنایا۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اور اس میں روح اصل ہے، جسم جو ہے اس کی حیثیت سواری کی ہے۔ جیسے گاڑی کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں تو گاڑی سواری ہے ہماری اور ہم سوار ہیں، تو سواری اور سوار دونوں میں اہم کون ہے؟ سوار اہم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی لمبا سفر کرے گاڑی میں تو پٹرول ڈالے اور آئل ڈالے مگر خود کھائے پیے نہیں، اور مثال کے طور پہ موٹر سائیکل کا سفر کرے اور بھوکا پیاسا رہے اور کئی کئی دن گزر جائیں، تو موٹر سائیکل تو منزل تک پہنچ جائے گی مگر سوار خود پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ سوار نے کھایا پیا نہیں ہے۔ تو سواری کی تو آپ نے فکر کی کہ سواری میں پٹرول ڈالا، آئل ڈالا، ہوا چیک کی، سب کچھ کیا، مگر سوار کا کوئی خیال نہیں کیا۔ سوار کو کھلایا بھی نہیں، پلایا بھی نہیں، اور سوار بھوکا پیاسا رہا تو سوار تو مر گیا صاحب راستے ہی میں۔ تو گاڑی تو بلیٹ تو پہنچ گئی بمبئی مگر آدمی پہنچ گیا قبرستان۔ تو بس ایسا ہی حال ہمارا ہے کہ ہماری پوری فکر، پوری کوشش ہماری جسم کے لیے، اور جسم کی حیثیت سواری کی ہے، اور روح اس کے اوپر سوار ہے، اور روح کی ہمیں فکر نہیں ہے، کہ روح کی غذا کی فکر نہیں ہے، روح کو آرام پہنچانے کی فکر نہیں ہے۔ تو اب ہم سب کچھ فکر کر رہے ہیں جسم کی، تو خالی جسم کو سکون ملنے سے انسان کی زندگی پر لطف نہیں ہو سکتی، انسان کی زندگی مزیدار نہیں ہو سکتی۔ لوگ گانے بجانے میں سکون تلاش کرتے ہیں، تو دنیا میں ایک بہت بڑا پاپ سنگر گزرا ہے، بہت مشہور، بہت سے لوگ اس کا نام جانتے ہیں مگر میں نہیں لے رہا ہوں اس کا نام۔ تو اس کا ایک ایک شو ہوتا تھا تو اس کو لاکھوں کروڑوں روپے ملتے تھے، لاکھوں نہیں بلکہ ڈالر میں ملتے تھے، مگر خود اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا۔ لوگ اس کے گانے اس لیے سنتے تھے کہ صاحب ہم پریشان ہیں، بہت ٹینشن ہے، لہذا ٹینشن کی وجہ سے اس کے گانے سنیں گے۔ تو مگر جو گانے والا ہے خود اس کی زندگی میں اتنا ٹینشن ہے کہ کچھ پوچھئے مت۔ اس نے پلاسٹک سرجری کرا لی تھی، وہ پاگلوں کی طرح دکانوں کے سامنے پھرتا تھا،
فقیروں کی طرح پھرتا تھا. جیسے کوئی آدمی جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اور وہ بڑے بڑے شو روموں کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ ایسے ہی دیکھتا رہتا ہے چیزوں کو، تو وہ بھی گزرتے ہوئے ایسے ہی دیکھتا تھا، حالانکہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ سب کچھ خرید سکتا تھا، مگر پھر بھی اس طرح فقیروں کی طرح وہ چکر لگاتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں چین و سکون نہیں تھا. تو سکون کہاں سے آئے گا پھر؟ سکون آئے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. سکون آئے گا اس وقت جب ہم روح کی فکر کریں گے. جسم کی تو فکر سب کر رہے ہیں مگر روح کی فکر نہیں کر رہے ہیں. ساری فکر، ساری کوشش، ساری محنت جسم کے لیے ہے مگر روح بیمار ہے، روح کو غذا نہیں مل رہی ہے. اب روح کی غذا قائم ہے بھائی، اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، تلاوت میں ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کا دل نماز میں نہ لگے، ذکر میں نہ لگے، تلاوت میں نہ لگے تو یہ سمجھو کہ اس کی روح بیمار ہو گئی. جیسے انسان کو اگر میٹھا جو ہے وہ کڑوا لگے، سفید چیز پیلی نظر آئے تو بولتے ہیں کہ بھائی اس کو سفید چیز پیلی نظر آ رہی ہے تو اس کو اتقان ہو گیا ہے. میٹھا اس کو کڑوا معلوم ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو ایسے ہی جب آدمی کو نماز میں مزہ نہ آئے، ذکر میں مزہ نہ آئے، تلاوت میں مزہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی روح بیمار ہو گئی. ہمارے گھروں کا حال ایسا ہو گیا کہ اب ہمارے گھروں میں قرآن شریف پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے کم ہو گئے. اور گھروں کا ہی حال نہیں ہے، باہر کا بھی حال ہو گیا ہے. جیسے ہماری مسجدوں کا بھی حال ایسا ہی ہو گیا ہے کہ مسجدوں میں پارے رکھے ہوئے ہیں، قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، مگر پاروں کو، قرآن شریف کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں. ہم ابھی کچھ سال پہلے تک بھی پھر بھی لوگ ملتے تھے جو مسجد میں قرآن شریف اور پارا لے کر کے دیر دیر تک پڑھتے تھے، مگر اب مسجد کے اندر پارے رکھے ہوئے رہتے ہیں اور اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. مدت گزر جاتی ہے مگر کوئی ان پاروں کو لیتا نہیں. لوگ ایصال ثواب کے لیے لا کے رکھ دیتے ہیں مگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان کو. اور ایسا ہی حال گھروں کا بھی ہو گیا ہے. اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران گھر ہے گویا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہ ہو وہ دل ویران ہے. ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح. تو ایسے ہی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر بھی ویران ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے تو گھر میں ہر قسم کے شرور سے گھر کی حفاظت ہوتی ہے. سلام کرنے کی ایک سنت ہے، سلام کرنا خود بھی سنت ہے، اتباع سنت کا ثواب ملے گا. سلام کرنے سے گھر والوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے. اور جب بھی کوئی آئے تو اس کو سلام کرنا چاہیے اور گھر میں بھی عادت ڈالنا چاہیے. لیکن بہت سے گھروں میں عادت نہیں ہے. اب پتہ نہیں ناندیڑ میں کیا ہے حال، مگر بہت سی جگہوں پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں سلام کا رواج نہیں ہے. گھر میں لوگ داخل ہوتے ہیں مگر گھر میں سلام نہیں کرتے. حالانکہ گھر میں سنت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو سلام کرنا چاہیے. اور عورتیں بھی جب داخل ہوں تو محرم اگر موجود ہیں، جیسے شوہر ہے، بچے ہیں، تو عورت بھی سلام کرے گی جب اپنے محرم ہوں. اور لیکن اب ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر مرد بھی آ کے سلام کرے تو بہت سی عورتیں جواب نہیں دیتی ہیں، جواب دینے سے شرماتی ہیں. حالانکہ سلام کا جواب دینا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے، سلام کی عادت ڈالنا چاہیے. تو گھر میں آتے وقت سلام کرو. ایسے ہی حدیث شریف میں جو شخص رات میں گھر آتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت اگر وہ دعا پڑھ کے گھر میں آتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ بھائی یہاں ٹھکانہ نہیں ملا مجھے. اور دعا پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں کھانا بھی نہیں ملا، ٹھکانہ بھی نہیں ملا. رات میں ٹھہر بھی نہیں سکتا اور کھانے میں بھی حصہ نہیں ملا. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی بغیر دعا پڑھے گھر میں آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور جب کوئی اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. تو اب شیطان
تو اس طرح آ رہا ہے ہمارے گھر کے اندر. اور شیطان کو بھگانے کا نسخہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویریں ہوں اس کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو تصویر اگر لٹکی ہوئی ہے، احترام کی جگہ پر ہے اور اس طرح کی تصویریں ہیں تو ان کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب ہمارے گھروں کے اندر ایسے کام ہو رہے ہیں جو شیاطین کو بلانے والے ہیں. ٹی وی ہے، موبائل ہے، فلمیں ہیں، تصویریں ہیں، اور نماز کا اہتمام نہیں ہے، ذکر کا اہتمام نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کا اہتمام نہیں ہے، کھانا کھاتے وقت کی دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، اور گھر میں شیاطین آئے. اب ہم چکر لگا رہے ہیں عاملوں کے حساب، کوئی گنڈا دے دو، تعویذ دے دو تاکہ ہمارے گھر سے شیطان بھاگ جائے. بھائی کوئی تعویذ گنڈا نہیں بھگا سکتا جب تک کہ تم اللہ کا نام نہیں لوگے، قرآن نہیں پڑھو گے، اللہ کا ذکر نہیں کرو گے اور اس کا اہتمام کرو گے تو خود ہی ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. نماز کی پابندی کرو، نماز کے بعد کے وظیفے پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، گھر میں یاسین شریف کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. دیکھو پھر کون شیطان رہتا ہے؟ کوئی شیطان نہیں رہے گا. مگر ہم لوگوں کا یقین اتنا بگڑ گیا ہے اور اچھے لوگوں کا یقین بگڑ گیا ہے اور دیندار لوگوں کا یقین بھی بگڑ گیا ہے. وہ تعویذ گنڈوں پہ ہو گیا ہے، عملیات میں ہو گیا ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے اثر، کسی کو کبھی سحر کا کچھ اثر ہوا، کسی کو آسیب کا، شیاطین کا کچھ اثر ہوا. مگر حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ چکر لگاتے ہیں ان میں سے 2% لوگ مشکل سے ایسے ہوں گے کہ جن کو واقعی علاج کی ضرورت ہے. باقی 98% ایسے ہیں جو محض وہم کا شکار ہے، عقیدہ کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اعمال خراب ہیں اور اس کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں. ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، زندگی میں چین و سکون نہیں ہے، اور پھر اوپر سے جا کے اپنا دین خراب کر رہے ہیں اور اپنا یقین بگاڑ رہے ہیں. اور اگر کوئی جا کے ایسی باتیں پوچھتا ہے عاملوں سے کہ جو غیب پوچھنے کی بات ہے، تو وہ تو حدیثوں میں بہت سخت باتیں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جا کر کسی کاہن سے غیب کی باتیں پوچھے اور پھر اس کو صحیح سمجھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ فرمایا. اب بہت سے عامل ہیں وہ گھماتے پھراتے رہتے ہیں، گول پھراتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ بولتے ہیں کہ صاحب تمہارے اوپر یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معلوم کرنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ کس نے جادو کرایا ہے. اور کبھی کبھی کچھ عامل، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محتاط ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ میں رشتہ داروں میں ہی ہے مگر میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا. تو اس کو بھی پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، مگر اس نے یہ کہہ دیا کہ صاحب معلوم تو ہے مگر نام نہیں بتاؤں گا. میں کہتا ہوں اس نے تو اور زیادہ بگاڑ پیدا کیا، کیونکہ یہ ایک کا نام بتاتا تو وہ ایک سے دشمنی ہوتی ہے ہماری. اب اس نے نام نہیں بتایا تو ہمارا دماغ چل رہا ہے اس نے کرایا ہوگا، اس نے کرایا ہوگا، اس نے کرایا ہوگا. تو وہ ایک کے بجائے 10 سے تعلق خراب ہو گئے ہمارے، کہ 10 کے متعلق ہمارا گمان خراب ہو گیا کہ ضرور فلاں نے کرایا ہوگا، فلاں نے کرایا ہوگا. یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے، ملمہ ہے، سب غلط باتیں ہیں. اور لوگ چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور مرد بھی پھنسے ہوئے ہیں، عورتیں بھی پھنسی ہوئی ہیں، اور دیندار لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں ایسے ہی چکروں کے اندر. یہ سب فضول باتیں. بہرحال بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ بھائی دیکھو، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا کلام، یہ اس کا اہتمام کرو. ان ساری مصیبتوں سے بھی نجات ہے اور زندگی میں چین و سکون ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب سن لو کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. دل کو اطمینان، سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کی یاد سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، بالخصوص ہمارے بچے، ہماری جو نئی نسل ہے، بس ٹی وی کے پیچھے، موبائل کے پیچھے. اور مسلمانوں کے اندر بعض چیزیں ایسی آتی جا رہی ہیں، جیسے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تو ابھی میں سن بھی رہا تھا کچھ باتیں، پولیس والے بھی بول رہے ہیں کہ بھئی یہ
یہ مسلمان بھی غیر مسلموں کا مقابلہ کر رہا ہے ناچنے کے اندر. اب مسلمان رقص کے اندر مشغول ہے، ناچنے میں مشغول ہے. اب اتنا نیچے آ گئے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسے مبارک مواقع پر بھی وہی مزاج ابھر کے آ رہا ہے. اب گزشتہ سال ہمارے حیدرآباد میں بھی ہوا ایسا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ رات میں نکل کے نوجوانوں نے ڈی جے پر ایسی حرکتیں کی کہ لوگ سارے پریشان ہو گئے. اب ہمارے وہ بھائی جو ان چیزوں میں کچھ گنجائش سمجھتے تھے وہ بھی اتنے پریشان ہو گئے کہ کچھ پوچھئے مت. تو ہم لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی پہلے ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ عوام کو یہ راستہ مت دو، ورنہ عوام جو ہے بے قابو ہو جائے گی اور عوام حد سے آگے گزر جائے گی، اور چنانچہ ایسا ہی نتیجہ ہو رہا ہے. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ اب بری چیزوں کی برائی دل سے نکلتی جا رہی ہے، اور یہ ڈی جے، یہ گانا، یہ بجانا، کیا اس سے زندگی میں چین و سکون آئے گا؟ اس سے زندگی میں چین و سکون نہیں آئے گا. کھانے سے، پینے سے، کپڑے سے اللہ نے دیا ہے تو ان نعمتوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. مگر زندگی میں حقیقی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو حقیقی سکون ان چیزوں سے ملنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ملنے والا ہے، اللہ کی یاد سے ملنے والا ہے. اس لیے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی ہم فکر کریں. ہمارے گھروں میں نماز کی پابندی ہو، ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جائے، نمازوں کی پابندی، نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام، یہ ہماری زندگی کے اندر آئے تو ہماری زندگی میں چین آئے گا، سکون آئے گا، زندگی پرلطف ہوگی، زندگی مزیدار ہوگی. اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان سے کچھ باتیں جو اور عرض کرنے کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں لوگ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو علاقے مسلمانوں کے غلبے والے ہیں وہ ظاہری طور پر بڑی حد تک محفوظ ہیں ان خرابیوں سے، لیکن ہماری وہ بچیاں یا ہمارے وہ بچے جو جدید تعلیم میں مشغول ہیں اور ان کو دینی ماحول نہیں مل رہا ہے، دینی تربیت نہیں مل رہی ہے، تو ان کا ذہن اندر ہی اندر بگڑتا جا رہا ہے. ان کے اندر کہیں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اور کہیں پر عملی طور پر خرابیاں آتی جا رہی ہیں، اور برائیوں کو، گندگیوں کو اب شیاطین نے اور شیطانی طاقتوں نے، دجالی قوتوں نے ان کے اوپر پرنیاں چڑھا دی ہیں اور ان کے اوپر اچھے غلاف چڑھا دیے ہیں. تو اب جو چیز حرام ہے، جو چیز گناہ ہے، اب اس کو لوگ ایسے ناموں سے ذکر کر رہے ہیں کہ جو فیشن بن گئے ہیں معاشرے کے اندر، اور اس کے نتیجے میں کسی لڑکی کا لڑکے کو دوست بنانا، لڑکے کا لڑکی کو دوست بنانا، اس کی برائی نکل گئی. کیوں؟ یہ سب نصاب تعلیم کے ذریعے سے اور تعلیم کے راستے سے کیا گیا. اب مولانا خالد بیگ ندوی صاحب سناتے ہیں جیسے، تو مصر کی کتابیں، یہاں کی کتابوں میں بھی ہے، مصر کی کتابوں کی بھی بعض مثالیں دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے جس کے اندر حساب سکھایا جا رہا ہے کہ یہ قیمت ہے اور یہ قیمت اگر دکاندار لے اور یہ واپس کرے تو کتنا حساب ہوگا. بظاہر دیکھنے میں لیسن جو ہے وہ میتھس کا ہے، حساب کا ہے، مگر اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا گیا اور شراب فروخت کرنے والی ایک لڑکی ہے اور ان دونوں کے نام بھی مسلمان ہیں. اس نے شراب خریدی اور شراب کی یہ قیمت ادا کی، تو اب بتاؤ کہ بھائی اس میں کتنے پیسے واپس ہوں گے. تو بظاہر دیکھو تو یہ سبق حساب کا ہے، مگر حقیقت میں حساب کا نہیں ہے. دشمنوں نے ایسی منصوبہ بندی کی ہے کہ تحت شعور میں شراب پینے کی برائی دل سے نکل گئی، لڑکیوں کے بے پردہ ہونے کی برائی دل سے نکل گئی، لڑکی جا کے کسی کاؤنٹر پہ فروختگی کا کام کرے، یہاں تک کہ شراب فروخت کرے تو اس کی بھی برائی نکل گئی. اور پھر ان کرداروں کے نام مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ان چیزوں کی خرابی وہ دل سے نکل گئی. یہ ہے، یہ ایسی ایک مثال نہیں ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. اور فلموں میں، سیریلوں میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی. جیسے ایک زمانے میں ایک مزاحیہ سیریل چلا تھا اور وہ دپیا ملا دپیازا کے نام سے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں اور ان بیویوں کو مرغیوں کے ڈربے میں بند کر کے چلا جاتا ہے. تو لوگ اس کو ایک کامیڈی سمجھ کے ہنستے رہے، مگر یہ دراصل دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور ذلیل کرنے کی سازش تھی کہ مسلمان ایسا سلوک کرتا ہے. حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے. اس وقت ہمارے ملک میں بھی سروے رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ
مسلمانوں کے اندر خرابیاں ہیں اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں سے زیادہ دوسروں نے اپنی بیویوں کو معلق رکھ کے چھوڑا ہوا ہے، لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے، نہ بیویوں کا حق ادا کرتے ہیں نہ ان کو چھوڑتے ہیں۔ یہ پرسنٹیج غیروں کا مسلمانوں سے زیادہ ہے، مگر ایسا بتایا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے، اس نئی نسل کو بچانے کی بہت ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے لیے دشمن جس میدان میں کام کر رہا ہے وہ تعلیم کا میدان ہے، تعلیم کا میدان ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنی بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بہت فکر مند رہیں، چوکنا رہیں، اور ان کو اچھی دینی تعلیم دلائیں۔ صرف ناظرہ قرآن پڑھنے پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ ان کو اردو زبان اچھی آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں، ازواج مطہرات اور صحابیات اور بنات طاہرات کی سیرت سے واقف ہوں، اور اسلامی تاریخ سے واقف ہوں، اور اسلامی تاریخ میں جو مسلمان عورتوں کا کردار رہا ہے اس سے وہ واقف ہوں، تاکہ ان کے اندر ایک ہمت، ایک حوصلہ پیدا ہو، اپنے دین پر ان کے دل میں اطمینان اور یقین ہو۔ ورنہ اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے تو ظاہری طور پر ان کے جسم پر برقع رہے گا، مگر اندر سے ان کا یقین کمزور پڑ جائے گا، وہ ڈگمگا جائے گا، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، اور جو بے حیائی کی جو فضا ہے اور جو سیلاب چل رہا ہے، جو آندھی چل رہی ہے، وہ اس کے اندر بہہ جائیں گے، وہ تنکے کی طرح بہہ جائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط رہیں تو انہیں چٹان کی طرح مضبوط بنانا پڑے گا۔ لہٰذا ہم اپنی آنے والی نسل اور خاص طور پر بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے متعلق بہت زیادہ حساس اور فکر مند رہیں، محض ان کو عصری تعلیم کے حوالے نہ کر دیں، یا پھر مکتب کی بھی سرسری تعلیم پہ اکتفا نہ کریں۔ اور مہاراشٹرا والوں کے لیے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، مکاتب کا پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ، وہ بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ یہاں کے اسکول اکثر ابھی بھی شفٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے بچیوں کو 2 ڈھائی گھنٹے مکتب کے لیے مل جاتے ہیں، جبکہ ملک کے دوسرے حصوں کا، خود ہمارے علاقے کا حال ایسا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک پورا اسکولوں میں اتنا مصروف کر دیا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی مکتب کے لیے نکالنا مشکل ہو جا رہا ہے۔ اور یہاں پر الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اور اپنے بچیوں کو بہت اچھی دینی تعلیم دلائیں، اور ان کے اندر یقین پیدا کریں۔ صرف ظاہری اعتبار سے پردہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا یقین صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اس وقت جو خطرہ ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ ہماری وہ بچیاں جو عصری تعلیم میں زیادہ مشغول ہو گئی ہیں، اور جن کو اچھی دینی تعلیم و تربیت نہیں ملی ہے، وہ نام کے اعتبار سے اور ظاہری کچھ رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے مسلمان ہیں، مگر اندر سے ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، ان کا یقین ڈگمگا رہا ہے، کیونکہ ان کو اپنے دین کا صحیح علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں، محض ان کو ٹی وی کے حوالے، فلموں کے حوالے، سیریلوں کے حوالے نہ کریں۔ یہ صرف تفریح نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے گندگی پھیلائی جا رہی ہے، معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پڑوس میں جو ملک مسلمانوں کے نام پر بنا ہے، وہاں پر بھی ایسے سیریل مسلسل چل رہے ہیں کہ جن سیریلوں کو دیکھنے سے ان کا جو اثر پڑ رہا ہے، اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم خراب ہو رہا ہے، خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے، مگر لوگ کر رہے ہیں ایسا کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دشمنوں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اپنی بچیوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ کریں۔ نماز کی پابندی، زبان کی حفاظت عورتوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور پردے کا اہتمام، اور پردے میں یہ ہے کہ پردے کے احکام معلوم کیے جائیں۔ اور آج کل لباس کے معاملے میں بھی بہت ہی خرابیاں آتی جا رہی ہیں۔ فیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں، ننگا پن اختیار کریں۔ فیشن کا مطلب جدت ہے، نئے نئے ڈیزائن پہنو، نئے نئے طریقے اختیار کرو، مگر شریعت کے دائرے میں ہو۔ اچھا لباس پہنو، مگر ایسا لباس مت پہنو جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ اخیر زمانے میں ایسا ہوگا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں پر لعنت کرو، وہ ملعون عورتیں ہیں۔ اور اسی طرح جو برقع ہے، برقعے کا مقصد بھی زینت اور خوبصورتی کو بڑھانا نہیں ہے،
بلکہ زینت اور خوبصورتی کو چھپانا ہے۔ اس لیے ایسے فیشنیبل برقعے کہ جو بجائے زینت کو چھپانے کے خود زینت بنتے ہوں، وہ پردے کے مقصد کو پورا نہیں کرتے، بلکہ الٹا اثر اس کا ہوتا ہے اور وہ پردے کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اور جیسے آپ کا یہ شہر ہے، جہاں پر بھی ایسی بستیاں ہیں جہاں مسلمانوں کا ایک اچھا اثر ہے، ایک اچھا غلبہ ہے، وہاں اپنے ماحول کی حفاظت، اپنے سماج کی حفاظت، اپنی خوبیوں کو باقی رکھنا، ان شہروں کے مقابلے میں جو بڑے شہر ہیں جہاں ایسی اجتماعیت نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کی ایسی اکثریت نہیں ہے، ان کے مقابلے میں یہاں پر وہ اہتمام کرنا آسان ہے۔ اگر یہاں پر اہتمام آپ نے نہیں کیا تو آپ کی غلطی زیادہ بڑی ہوگی اور آپ کا قصور زیادہ بڑا ہوگا، کیونکہ بڑے شہروں میں وہ کام آسان نہیں ہے جو آپ کے لیے آسان ہے، اور آپ نے پھر بھی اپنے سماج کی حفاظت نہیں کی اور اپنی تہذیب کی حفاظت نہیں کی، اپنے اخلاق اور اقدار کی حفاظت نہیں کی، تو پھر آپ زیادہ بڑے قصوروار ہوں گے اور اللہ کے پاس پوچھ ہوگی اس کی۔ اس وجہ سے اس نئی آندھی میں اپنے کو نہ بہائیں، اپنے اخلاق کی، اپنے اقدار کی، اپنی تہذیب کی، اپنی روایات کی جو اسلامی احکام کے مطابق ہیں، جو حیا والی تہذیب ہے، جو مشرقی تہذیب ہے، اس کی پوری حفاظت کریں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اس کا عادی بنائیں کہ دنیا میں کہیں جائیں اور کسی ماحول میں رہیں، وہ اپنے طریقے کے اوپر باقی رہیں، قائم رہیں اور مسلمان بن کر زندہ رہیں اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ یہی مسلمان کی زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی جتنی کوششیں، محنتیں دین کی حفاظت کے لیے ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس ملک میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔